تصوف ایک روحانی فن کی حیثیت سے قرآن و حدیث میں اجنبی ہے۔ تصوف کے نام سے سلوک اور تزکیہ کے جس فن کو کتابوں میں مدون کیا گیا ہے یا شیوخ اپنے مریدوں کو جس کی تعلیم دیتے رہے ہیں، وہ تمام تر ایک اضافہ ہے۔ اپنی موجودہ شکل میں وہ قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں۔ پہلا شخص جس کو اسلام کی تاریخ میں صوفی کے لفظ سے پکارا گیا وہ غالباً ابو ہاشم صوفی تھے، تاہم اس وقت تک صوفی کے معنی صرف یہ تھے کہ وہ شخص جو زہد اور عبادت میں غلو کرے۔ چونکہ یہ لوگ اچھے لباس کو چھوڑ کر صوف اون کے معمولی کپڑے اپنے جسم میں لپیٹ لیتے تھے، اس لیے انہیں صوفی کہا جانے لگا۔ اس کے بعد اس کے قواعد اور اصطلاحات بننے لگیں، یہاں تک کہ 3 صدی ہجری میں پہنچ کر تصوف نے اسلامی روحانیت کے ایک باقاعدہ فن کی شکل اختیار کر لی۔ اشراقی فلسفہ، رہبانیت اور ودیانت میں اس کے لیے کافی مواد تھا۔ اس طرح مختلف بیرونی عناصر کی مدد سے ایک ایسی چیز وجود میں آئی جس پر اگرچہ اسلام کا لیبل لگا ہوا تھا، مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک متوازی مذہب تھا جو اسلام کے اندر اسلام کے بالمقابل بنایا گیا۔ تصوف کی ایک قسم وہ ہے جس کو باطنیت کہا جاتا ہے۔ 3 صدی ہجری میں خاص طور پر ایران میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جن کا کہنا تھا اِنَّا لِلْقُرْآنَ ظَاہِرًا وَبَاطِنًا وَالْمُرَادَ بَاطِنًا۔ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور مقصود باطن ہی ہے، اس لیے وہ باطنیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ علماء کے متفقہ فیصلے کے مطابق یہ زنداقہ کا گروہ تھا جس نے اپنی اباہیت اور بے عملی کو چھپانے کے لیے یہ نظریہ گھڑ لیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ الصوفی لا مذہب لہ، صوفی کا کوئی مذہب نہیں۔ اس فرقے کے ایک شخص سے کہا گیا تم نماز نہیں پڑھتے، لا تصلی، اس نے جواب دیا تم اپنے عوارض میں ہو اور ہم اپنی واردات میں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ شریعت کے مکلف عوام ہیں نہ کہ خواص، اِنَّا تکلیف الخاص بالعوام ساکت بالخواص۔ اسی طرح وہ لوگ جو حلول اور اتحاد کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ سالک جب اپنے سلوک کی آخری منزل پر پہنچتا ہے تو خدا اس کے اندر اتر آتا ہے، اس وقت بندے اور خدا میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، حتیٰ کہ اس کے لیے یہ کہنا صحیح ہو جاتا ہے ہوا انا و انا ہو، وہ میں ہے میں وہ ہوں۔ اسی طرح وحدت الوجود کا نظریہ جس کے تحت ابو الحسن حلاج نے کہا تھا ما فی الجبۃ الی اللہ، چنانچہ علماء نے ان کے ارتداد کا فتویٰ دیا اور وہ مقتدر کے خلافت میں 301 میں قتل کر دیے گئے۔ اسی طرح تصوف کے وہ طریقے جو سماع اور رقص کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بتاتے ہیں، جو امرت پرستی کو قرب الہی کا سبب سمجھتے ہیں، اس کے جواز کے لیے انہوں نے ایک حدیث بھی گھڑ رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو جوان مرد کی صورت میں دیکھا، رایت ربی فی صورت شاب امرت۔ تاہم تصوف کی ان شکلوں پر ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ علماء متفقہ طور پر ان کی ضلالت کا فتویٰ دے چکے ہیں۔ ہماری گفتگو تمام تر تصوف کے ان طریقوں تک محدود ہوگی جن کو امت کے اندر قبول عام حاصل ہوا اور جن کو اب تک بے شمار لوگ نجات کا سب سے قریبی ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں۔ اس تصوف کی 2 قسمیں ہیں، ایک مسنون تعبدی طریقوں میں مقداری اضافہ، دوسرا مسنون تعبدی طریقوں پر نوعی اضافہ۔ پہلے طریقے کے بارے میں ابو القاسم جنید بغدادی نے کہا ہے مذہبنا ھذا مقید بالکتاب والسنت، ہمارا یہ طریقہ کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے۔ ابتدائی دور کے صوفیہ اگر انہیں یہ لقب دیا جا سکے، میں یہ پہلی قسم کا تصوف رائج تھا۔ ان لوگوں نے نماز، روزہ، تلاوت قرآن وغیرہ جو بذات خود مسنون طریقے عبادت ہیں، ان کی مقدار میں وہ حد بندی باقی نہ رکھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت تھی،
مثلاً 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ آپ رات کے پچھلے پہر کی کچھ رکعتیں، اکثر 11 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ ان بزرگوں نے ساری رات نماز پڑھنی شروع کر دی۔ آپ فرض روزوں کے علاوہ مہینے میں چند دن مزید روزے رکھ لیتے تھے۔ ان حضرات نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ آپ مخصوص اوقات میں قرآن کا کوئی حصہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہر وقت بس قرآن ہی پڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ اگر امام نووی کا بیان صحیح ہو تو ان میں ایسے لوگ بھی ہوئے جو ہر روز 8 بار پورا قرآن ختم کر لیتے تھے وغیرہ۔ عبادت کے مسنون طریقوں میں اس قسم کا اضافہ صراحتاً ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ بخاری و مسلم نے حضرت انس سے روایت کیا ہے، 3 مسلمان ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں پر آئے اور آپ کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہیں آپ کی عبادت بہت کم معلوم ہوئی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا کیا مقابلہ؟ آپ کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، میں تو رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں مسلسل روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں تجرد کی زندگی اختیار کروں گا اور عورتوں سے کوئی تعلق نہ رکھوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ سنو، خدا کی قسم، میں تم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور متقی ہوں، مگر میں روزے رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت کو چھوڑے وہ مجھ سے نہیں۔ آپ کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ دنیا کو ترک کر دیں اور عورتوں سے قطع تعلق کر لیں اور راہب بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ واعظ کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کے متعلق سخت گفتگو فرمائی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اسی قسم کی شدت کی وجہ سے ہلاک ہوئے؟ انہوں نے اپنے اوپر شدت کی تو اللہ نے بھی ان پر شدت کی۔ انہی کی بقایا ہے جو صوامع میں ہے۔ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، حج کرو، عمرہ کرو اور سیدھے رہو، تمہارے ساتھ سیدھا معاملہ کیا جائے گا۔ ان عباد و زہاد کی مدافعت میں جو لٹریچر تیار ہوا، اس کا خلاصہ مولانا عبدالحی لکھنوی کی کتاب اقامت الحج علی ان الاقصار فی تعبد لیس ببدعۃ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تمام دلائل کی قدر و قیمت صرف اس وقت تک ہے جبکہ متعلقہ اکابر کے عمل کو لازماً صحیح ہونا بطور پیشگی مفروضے کے مان لیا جائے۔ اگر اس مفروضے کو ذہن سے نکال دیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان توجیحات کی علمی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے کم عبادتیں کی، کیونکہ آپ اگر زیادہ عبادت کرتے تو ساری امت پر ویسے ہی کرنا فرض ہو جاتا۔ اس استدلال کی کمزوری اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے کہ عبادات میں تشدد کے بجائے آپ کا اعتدال اگر امت پر شفقت کی وجہ سے تھا تو آپ نے دوسرے معاملے میں لعلک باخع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین سورہ شورى آیت نمبر 3 کا اسوہ اپنی امت کے لیے کیوں چھوڑا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندوں سے یہ مطلوب ہی نہیں کہ وہ اس قسم کے کرشمے دکھائے کہ مغرب کے وضو سے فجر کی نماز 50 سال تک پڑھتے رہیں اور روزانہ 8 بار قرآن ختم کر ڈالیں۔ اپنے جسم کو غیر ضروری مشقت میں ڈالنا یا رات دن کچھ اشکال عبادت کو دہراتے رہنا وہ چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہو۔ اس کو جو چیز مطلوب ہے وہ اندرونی طور پر یہ ہے کہ اس کے بندے اس کی محبت اور اس کے خوف سے سرشار ہو، اور خارجی طور پر یہ کہ ایک طرف اپنے عمل کو زندگی کی
تمام سرگرمیوں میں خدائی تعلیم کے مطابق بنائیں اور دوسری طرف دوسرے بندگان خدا کو اللہ کے دائرے میں لانے کی کوشش کریں۔ بعد کے بزرگوں کے بارے میں کثرت عبادت کے افسانے اگر بالفرض صحیح ہوں، جب بھی وہ دین نہیں جو پیغمبر عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے لائے، اور جو قرآن و سنت کی شکل میں اب بھی ہمارے پاس پوری طرح محفوظ ہے۔ اس قسم کے کمالات جو بعد کے لوگوں سے منقول ہیں، بلا شبہ ان کا خدائے محمدی سے کوئی تعلق نہیں، مگر دور زوال کی علامتوں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اپنے رجال پر تنقید کی جرت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس قسم کے اعمال پر نکیر کے بجائے ان کی توجیہ بلکہ تحسین شروع ہو گئی، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ وہ اس قدر مقدس ہو گئے کہ اب کسی کے لیے یہ سوچنا بھی محال ہو گیا کہ ان میں کوئی نقص ہے۔ حافظ ذہبی اور ابن تیمیہ رحم اللہ کا تشدد صوفیہ کے بارے میں مشہور ہے، مگر ان کا بھی یہ حال ہے کہ کسی کی مدح و ستائش کے ذیل میں کثرت عبادت کے قصے نقد و جرح کے بغیر نقل کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ قصے با اعتبار واقعہ بھی اکثر ناقابل اعتبار ہوتے ہیں اور دین کی حقیقت سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہی حال ہماری اکثر کتابوں کا ہے۔ تصوف کی دوسری شکل تعبدی امور میں نوحی اضافے کا معاملہ پہلی شکل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ پہلے اگر قرآن کے الفاظ میں اعتدا سورہ اعراف آیت نمبر 55 اور دوسرا ابتدا سورہ حدید آیت نمبر 27 ہے، اور معلوم ہے کہ دین میں احداث اور ابتدا خواہ وہ اچھی ہی نیت سے کیوں نہ ہو قطعاً مردود ہے۔ بخاری مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز لائے وہ رد ہے۔ امام زادہ جوغی سمرقندی نے اپنی کتاب شریعت الاسلام میں صحابہ کے بارے میں لکھا ہے، صحابہ اس شخص کے خلاف شدید ترین انکار کرتے تھے جو کوئی ایسا طریقہ نکالے جس کو انہوں نے نبوت کے زمانے میں نہ دیکھا ہو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، چھوٹا ہو یا بڑا۔ صحابہ کا یہ شدید رویہ عبادت کے بارے میں تھا، معاملات کے بارے میں نہ تھا۔ معاملات انسانی کا بہت گہرا تعلق دنیا کے عملی حالات سے ہے جو ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، اس لیے اس میں صراحتاً نئے فیصلوں کی اجازت دی گئی ہے، جس کو قرآن میں استنباط اور حدیث میں اجتہاد کہا گیا ہے، مگر عبادت کا تعلق ازلی و ابدی ہستی کے ساتھ انسان کے رویے سے ہے، اس لیے اس میں کسی تبدیلی اور اضافے کا سوال نہیں۔ تدریجی حکمت یا معذوری کی بنا پر کسی کے ساتھ رعایت تو کی جا سکتی ہے، مگر اپنی طرف سے قیاسی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ عبادات کے معاملے میں صرف اتباع ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، اتباع کرو، نئی چیز نہ نکالو۔ معاملات کے بارے میں مسلسل اجتہاد کیا گیا مگر کسی صحابی نے نکیر نہ کی، مگر عبادات میں ذرا سا نیاپن بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ عبداللہ بن مغفل کے صاحبزادے کہتے ہیں، میرے باپ نے مجھ کو نماز میں کہتے ہوئے سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھ سے کہا، میرے بیٹے یہ نئی چیز ہے اور تم کو چاہیے کہ نئی چیز سے بچو۔ معاملات انسانی کی نوعیت چونکہ دنوی حالات کی تبدیلی سے بدلتی رہتی ہے، اس لیے اس میں اجتہاد کی اجازت دی گئی تھی، مگر عبادات و روحانیت کے پہلو سے جو کچھ مطلوب ہے اس میں کمی بیشی کا سوال نہیں، صرف اتباع ہے۔ ابن عبد البر نے جامعہ بیان العلم و فضلہ میں سعد بن مصیب سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، اے لوگو، تمہارے لیے طریقے جاری کر دیے گئے ہیں اور تمہارے لیے فرض مقرر کر دیے گئے اور تم ایک واضح امر پر چھوڑ دیے گئے، خبردار لوگوں کے ساتھ دائیں بائیں نہ بھٹک جانا۔ نبوت کے بعد امت مسلمہ کے اندر جو فتنے پیدا ہوئے ان کو شاہ ولی اللہ نے 30 تک شمار کیا ہے۔ 10واں فتنہ ان کے الفاظ میں یہ ہے، سنت معصورہ میں جو عوارض و وظائف آئے ہیں ان کے علاوہ اپنی طرف سے مزید اور عوارض و وظائف کا بنیت تقرب اللہ عز و جل یعنی ثواب پانے کی غرض سے اختراع کرنا اور امور مستحبہ کو مثل واجبات کے اپنے ذمے لازم کر لینا اور لوگوں میں ان وظائف کے پھیلانے کی رغبت کا دلوں میں پیدا ہونا۔ شاہ ولی اللہ نے اس سلسلے میں جو روایتیں نقل کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے،
دارمی نے حکم بن مبارک سے روایت کی ہے، وہ کہتے تھے ہمیں عمر بن یحییٰ نے خبر دی، وہ کہتے تھے میں نے اپنے والد سے سنا، وہ اپنے والد سے نقل کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نماز فجر سے پہلے عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر جا کر بیٹھ رہتے تھے، جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے۔ ایک روز ابن مسعود کے مکان پر بوقت مہود ابو موسیٰ اشعری آئے اور ہم سے پوچھا کہ کیا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود گھر سے نکلے؟ ہم نے جواب دیا کہ ابھی تک نہیں نکلے۔ یہ سن کر وہ ہمارے پاس بیٹھ گئے، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود گھر سے برآمد ہوئے اور ہم لوگ ان کے ساتھ اٹھ کر چلے۔ پھر ان سے ابو موسیٰ نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں نے ابھی مسجد میں ایک نئی بات دیکھی، مگر الحمدللہ میں نے اچھی بات دیکھی۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ ابو موسیٰ نے کہا کہ اگر مسجد پہنچنے تک آپ زندہ رہے تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ پھر کہا، میں نے مسجد میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ جدا جدا حلقہ کر کے بیٹھے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر حلقہ میں ایک ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں سنگریزے ہیں، وہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ سب لوگ 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں اور ان سنگریزوں پر گنتے جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 بار لا الہ الا اللہ کہو۔ سب لوگ 100 بار لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ کہو۔ سب لوگ 100 بار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، کیا پھر تم نے ان سے کیا کہا؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا، آپ کی رائے اور آپ کے حکم کے انتظار میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا، تم نے کیوں نہ ان کو حکم دیا کہ ان سنگریزوں پر تکبیر و تحلیل و تسبیح کے بجائے وہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کو شمار کرے، اور تم نے ان سے اس بات کی ذمہ داری کیوں نہ لی کہ ان کی نیکیوں میں سے کچھ ضائع نہ ہوگا، شمار کرنا بیکار ہے۔ یہ کہہ کر ابن مسعود چلے اور ہم سب ان کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ وہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس پہنچ کر ٹھہر گئے اور ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اے عبد الرحمن، ہم ان سنگریزوں سے تکبیر اور تحلیل اور تسبیح کے کلمات شمار کرتے ہیں۔ ابن مسعود نے کہا، اس کے بجائے تم لوگ اپنے اپنے گناہوں کو شمار کرو، اور میں ضامن ہوتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی ضائع نہ ہوگی۔ اے امت محمد، تمہارا برا ہو، تمہاری ہلاکت کتنی جلد آ گئی۔ ابھی تمہارے نبی کے اصحاب کثرت سے موجود ہیں، تمہارے نبی کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے اور آپ کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے، مگر تم ابھی سے بدعتیں ایجاد کرنے لگے۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم ایک ایسے دین پر ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے زیادہ راہ راست پر ہے، یا تم گمراہی کے دروازے پر پہنچ گئے ہو اور وہ دروازہ کھلنے والا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا، اے ابو عبد الرحمن، خدا کی قسم ہم اس فعل سے نیکی ہی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابن مسعود نے کہا، بہت سے نیکی کا ارادہ کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں نیکی نہیں ملتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلے سے تجاوز نہ کرے گا۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا، شاید تم میں اکثر لوگ ہوں۔ یہ روایت، جس کو دارمی کے علاوہ طبرانی نے اور ابو نعیم نے حیلۃ الاولیاء میں مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ عبادتی امور میں صحابہ کس قدر حساس تھے اور معمولی جدت کو بھی انتہائی طور پر ناپسند کرتے تھے، کجا کہ یہ اضافے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ متوازی مذہب بن جائے اور باقاعدہ اس کے ماہرین اور معلمین پیدا ہونے لگیں۔ اور آج بدقسمتی سے امت مسلمہ کی صورتحال یہی ہے۔ وصفی زبان۔ تصوف کا ابتدائی محرک یہ تھا کہ فقہ ظاہری کی طرح ایک فقہ باطن بنائی جائے اور اس کے قواعد وضع کیے جائے، مگر یہ ایک کیفی حیثیت کو وصفی زبان، ڈسکرپٹیو لینگویج میں بیان کرنا تھا۔ فنی اصطلاحات کی زبان کسی شے کے صرف خارجی پہلوؤں کا احاطہ کر سکتی ہے،
اس لیے بندے اور خدا کے درمیان تعلق جیسے معاملے کو فن کا موضوع بنانا دین میں ایک قسم کے عملی تفریق کو جگہ دینا تھا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کیفیت محبت کے بیان کے لیے ریاضیاتی زبان کو استعمال کیا جائے۔ اس کوشش نے عبادت الہی کے کیفی پہلو کو اس کے خارجی مظاہر سے الگ کر دیا۔ ذکر نے ورد کی صورت اختیار کر لی، اور کثرت ذکر کے معنی یہ ہو گئے کہ کچھ مخصوص الفاظ کو تسبیح کے دانوں پر بتکرار دہرایا جاتا رہے۔ اسی طرح تدبر قرآن تلاوت قرآن بن گیا، کیونکہ متصوفانہ ذوق کے مطابق مقداری پیمانے میں ناپنے کی چیز تلاوت ہے، نہ کہ تدبر و تفکر۔ یہی وجہ ہے کہ متصوفانہ اذکار کی طویل فہرست میں ہم اللہ اور لا الہ الا اللہ جیسے الفاظ کا ذکر تو پاتے ہیں، مگر دوسری بہت سی چیزیں جن کے ذکر کو دین میں بے حد اہمیت دی گئی ہے اس فہرست میں درج نہیں، مثلا آخرت، نعمت الہی، اعلی رب، موت وغیرہ۔ کیونکہ اللہ کا ورد تو کیا جا سکتا ہے، مگر آخرت، نعمت، اعلی، موت کا ورد ایک بے معنی بات ہے۔ جب تعلق مع اللہ ایک خارجی طور پر قابل بیان چیز بن گیا تو اس کے بعد بالکل فطری طور پر یہ ہوا کہ اس کے حصول کے خارجی طریقے وضع ہونے شروع ہو گئے۔ محض قیاس کی بنیاد پر یہ فرض کر لیا گیا کہ انسان کے بدن میں 6 مقامات ہیں جہاں انوار و برکات بھرے ہوئے ہیں۔ ان کو لطائف ستہ کا نام دیا گیا۔ اول لطیفہ قلبی جس کی جگہ بائیں پستان کے نیچے ہے، دوسرا لطیفہ روحی جس کا مقام دائیں پستان کے اوپر ہے، تیسرا لطیفہ نفس جس کا مقام ناف کے نیچے ہے، چوتھا لطیفہ سری جس کا مقام سینے کے درمیان ہے، پانچواں لطیفہ خفی جس کا مقام ابرو کے اوپر ہے، چھٹا لطیفہ اخفی جس کا مقام دماغ ہے۔ اس مفروضے کی بنا پر عجیب قسم کے اشغال، ضربات اور مراقبے وضع کیے گئے، جن کا مقصد یہ تھا کہ ان مقامات انوار پر زور ڈال کر ان کو جاری کیا جائے تاکہ سارا جسم اللہ پکارنے لگے۔ مثال کے طور پر ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں اور دونوں لب بند کر کے سانس کو ناف کے نیچے سے نکال کر قلب میں حبس کرے، اور لا کو تصور میں ناف سے اٹھا کر گلے تک پہنچا کر الہ کو گلے سے لطیفہ روحی کے مقام تک لا کر اللہ کی ضرب خوب زور سے اس طرح دل پر لگائے کہ ضرب کا اثر تمام لطیفوں تک پہنچ جائے۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں حیرت انگیز جسارت کے ساتھ وضع کی گئیں اور ان کو دین کے عبادتی نظام میں معاون ذریعے کی حیثیت سے داخل کر دیا گیا۔ تاہم معاون ذریعے کا لفظ بھی محض رعایتی تھا، کیونکہ بعض ظاہری کرشموں کی وجہ سے عام طور پر یہ ذہن بن گیا کہ معروف دینی طریقوں کے مقابلے میں یہ طریقے حصول مقصد کے لیے زیادہ مفید ہیں۔ ایک مشہور بزرگ فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے 3 طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ صوم و صلات اور تلاوت قرآن وغیرہ کا ہے۔ روندگان ایرا در زمان طویل بمقصود رسند، یعنی اس راہ کے چلنے والے بہت لمبی مدت میں اپنی منزل مقصود کو پہنچتے ہیں۔ تصوف کے طریقے کی حمایت کرتے ہوئے ایک اور بزرگ لکھتے ہیں، نفس کی تربیت و تزکیے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ زیادہ بہتر اور تیز تر طریقہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کو یہ غلط فہمی صرف اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کیفیت نفسی اور کیفیت عادی میں فرق نہیں کیا۔ رگ کیماس کو دبانا اور اوجاج انک اور پاس انفاس جیسے عملیاتی طریقوں کی مدد سے کچھ مخصوص الفاظ یا آوازوں کو خاص طرح سے ادا کرنے کی مشق کرنا، یہ نتیجہ دکھا سکتا ہے کہ وہ الفاظ یا آوازیں انسان کے طبی وظائف میں غیر شعوری طور پر شامل ہو جائیں۔ مگر اس لفظی ورزش کا اسلام سے کیا تعلق؟ اس قسم کی کوئی مشق کسی کے اندر یہ طبیعت پیدا کر دے کہ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں یا سانس کے آنے جانے میں اللہ کی آواز سننے لگے، تو یہ کسی بھی درجے میں وہ چیز نہیں ہے جس کو قرآن میں ذکر کہا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ محض ایک واہمہ ہے۔ قلب اور تنفس تو درکنار کسی مشین کی کھٹکھٹ کی آوازیں ملا کر اگر آپ حق کہنے لگیں تو کچھ دیر کی مشق کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا گویا مشین سے کھٹکھٹ کی نہیں حق کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مگر شدید ترین غلط فہمی ہوگی کہ اس قسم کے وہمے کو ذکر سمجھ لیا جائے۔ ذکر تو ایک اعلیٰ ترین نفسیاتی کیفیت ہے جو آدمی کے شعور کا نہ کہ عادت کا حصہ بن کے اس کے پورے وجود میں شامل ہو جاتا ہے۔
ٹھیک اسی طرح جیسے کسی بچھڑے ہوئے محبوب کی یاد کسی کی ہستی میں سما جائے اور اس کو دائمی طور پر بے چین کر دے۔ دین میں اس اضافے کا لازمی نتیجہ ایک اور شدید تر بدعت کا وجود میں آنا تھا، اور وہ ہے مرشد کامل کا عقیدہ۔ جب اللہ سے تعلق قائم کرنے کے طریقے صرف وہ نہ رہے جو قرآن و سنت میں درج ہیں، بلکہ ایسے طریقے نسبتاً زیادہ زود اثر دریافت ہو گئے جو کچھ خاص لوگوں کو ہی معلوم تھے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ شغل بساط بلا واسطہ طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواجہ معین الدین چشتی کو ملا تھا، جس کے ذریعے انہیں معراج باطنی حاصل ہوئی۔ تو دین نے بالکل فطری طور پر علم سفینہ کے بجائے علم سینہ کی حیثیت اختیار کر لی۔ اب ایسے لوگوں سے نسبت حاصل کرنا ضروری ہو گیا جو پر اسرار طور پر روحانی علوم کے مالک تھے اور اپنے مریدوں کو اس کی نسبت خاص منتقل کر سکتے تھے۔ اسی کے ساتھ خود شیوخ کو بھی یہ ضرورت تھی کہ وہ اپنے اندر ایسی تسخیری قوت پیدا کرے جس کے ذریعے وہ عالم خیال میں اپنے قلب سے مرید کے قلب پر ضرب لگا سکیں اور اس کے دل کو انوار و برکات سے بھر دیں۔ یہ قوت محض نماز روزے کے ذریعے نہیں آ سکتی تھی، یہ تقاضا انہیں زیادہ سے زیادہ عملیات کی طرف لے گیا۔ اب ایسے بزرگ پیدا ہونے لگے جو اس قسم کا کرشمہ دکھا سکتے تھے کہ ایک نظر سے آدمی کو تڑپا دیں اور ایک توجہ سے قلوب کو بدل ڈالیں۔ اس طرح عیسائی راہبانوں اور ہندو جوگیوں کا فن تسخیر اسلامی لباس اختیار کر کے دین محمدی میں داخل ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر کہونت پوری طرح اسلام میں داخل ہو گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں کہونت کا کوئی وجود نہیں۔ قرآن میں اس کو خدا کے سوا اس کے بندوں کو رب بنانا قرار دیا گیا تھا۔ شیوخ کے تصوف کے بارے میں نہایت مبالغہ آمیز تصورات پیش کیے جانے لگے، مثلا الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، شیخ اپنی قوم میں ایسے ہی ہے جیسے نبی اپنی امت میں، اور من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل تصوف، جو اللہ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے وہ صوفیہ کے پاس بیٹھے۔ شیوخ کے شعبدوں اور کرامات کی داستانیں اتنی کثرت سے پھیلائی گئیں کہ وہ زبان و ادب کا جز بن گئی۔ بالکل بے اصل قسم کی موضوع کہانیوں کو لوگ اس طرح دہرانے اور یقین کرنے لگے گویا یہ بالکل واقعہ ہیں۔ بزرگوں کی مجالس و مواعظ کا بڑا حصہ اس قسم کی محیر العقول داستانوں پر مشتمل رہنے لگا، حتیٰ کہ وہ یہ بھی بھول گئے کہ اس قسم کی کہانیاں بیان کر کے غیر شعوری طور پر وہ لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ صحابہ کرام سے بھی زیادہ بلند مرتبہ لوگ تھے، کیونکہ صحابہ میں سے کسی کے بارے میں اس قسم کے چمتکار ثابت نہیں۔ صحابہ کے بعض خارق عادات واقعات جو صحیح روایات میں آتے ہیں وہ ہرگز کرامت کے واقعات نہیں ہیں، ان کی حیثیت اہل ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نصرت کی ہے۔ کرامت بطور ایک شخصی صفت کے قطعاً ایک غیر اسلامی تصور ہے۔ اسلام میں جو چیز ثابت ہے وہ صرف دعا اور اس کی مقبولیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے۔ یہ نصرت بلا شبہ صحابہ اکرام کو حاصل ہوئی اور آج بھی مسلمانوں کو حاصل ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ صحابہ والے کام کو لے کر اٹھیں۔ صحابہ کی کرامتوں اور موجودہ زمانے کے بزرگوں کی کرامتوں کا فرق اسی سے واضح ہے کہ صحابہ کی کرامتوں نے عرب و عجم سے باطل کا استحصال کر دیا تھا، جبکہ ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ کرامت کی مفروضہ دنیا میں تو جن و انس، نباتات و حیوانات سب کو وہ مسخر کیے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر حقیقت کی دنیا میں ان کی بے بسی کا یہ حال ہے کہ ان کی چاروں طرف باطل طاقتیں اسلام اور ملت اسلام کو روند رہی ہیں اور وہ ان کے دفاعیے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ بزرگ پرستی، دوسرے لفظوں میں بزرگ کی گدی وجود میں آنے کا فتنہ یہی نہیں رکا۔ کرامت اور شعبدوں کی فرضی داستانیں جو تمام مجالس تصوف کا سب سے نمایاں جز ہوتی ہیں، انہوں نے لوگوں کے ذہن کو اس قدر توہماتی بنا دیا کہ اب وہ اپنے بزرگوں کو عام انسانوں سے الگ ایک مستقل طبقہ فرض کرنے لگے، جس طرح انبیاء و ملائکہ عام انسانوں سے الگ ایک طبقہ ہوتے ہیں۔ ان کو خدا کا مختار و مصطفیٰ فرض کر لیا گیا اور ان کی طرف سے ایسے ایسے فضائل منسوب کرنے لگے جو مضاحکہ خیز حد تک بے معنی تھے۔ اسی میں سے اولیاء اللہ کا مروجہ تصور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اہل ارشاد
دوسرے اہل تکوین۔ اول الذکر خدا کے چنے ہوئے وہ لوگ ہیں جن کے سپرد مخلوق کی ہدایت، قلوب کی اصلاح و تربیت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے طریقوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ ان اولیاء میں جو اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو وہ قطب الارشاد کہلاتا ہے۔ ثانی الذکر سے مراد وہ اولیاء اللہ ہیں جن کے سپرد مخلوق کی معاش کی اصلاح، دنیا کا انتظام اور مصائب کو دفع کرنا ہوتا ہے۔ یہ خدا کے اذن کے تحت اپنی باطنی قوت سے ان امور کی درستی کرتے رہتے ہیں۔ ان میں جو سب سے اعلیٰ اور دوسروں کے اوپر حاکم ہوتا ہے اس کو قطب التکوین کہتے ہیں۔ گویا اہل ارشاد انبیاء کے مماثل ہیں اور اہل تکوین فرشتوں کے مماثل، جن کو مدبرات الامر کہا گیا ہے۔ حیرت انگیز بات ہے کہ اتنے بڑے عقیدے بے شمار لوگوں نے نہایت اخلاص کے ساتھ قبول کر لیا، حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کے لیے قطعاً کوئی سند موجود نہ تھی۔ تصوف کے ابتدائی موجودین خواہ کتنے ہی نیک نیت ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ تصوف اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ٹھیک وہی چیز تھی جس کو قرآن میں ابتدا کہا گیا ہے۔ کچھ بزرگوں نے سادہ طور پر یہ سوچا کہ دین کی اصل حقیقت تعلق باللہ کو لوگوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسے اضافی طریقے وضع کرے جن کو اسلام کی منصوص عبادتوں کے ساتھ بطور معاون تدبیر کے استعمال کیا جا سکتا ہو، مگر وہ بھول گئے کہ ایسا کر کے وہ خدا پرستی کے بجائے انسان پرستی کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں۔ جب اللہ سے تعلق پیدا کرنے اور اس سے تقرب ڈھونڈنے کا علم ایک ایسا علم بن جائے جس کو صرف قرآن و سنت سے معلوم نہ کیا جا سکتا ہو، کہ وہ لوگ مرشد اور مرجع قرار پا جائیں جن کے متعلق یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ نفوس مزکات ہیں اور سینہ بسینہ اس پر اسرار علم کے وارث بنتے چلے آ رہے ہیں۔ مزید یہ کہ اس تدبیر کو اختیار کر کے ہمارے بزرگ خدا کی ممنوع چراگاہ میں داخل ہو گئے، کیونکہ عبادتی امور میں کسی بھی قسم کا اضافہ مطلق طور پر ناجائز ہے۔ اسلام کی بعد کی تاریخ میں انحراف کی جو صورتیں پیدا ہوئیں ان میں دو چیزیں نہایت عجیب تھیں، ایک معاملات کے باب میں اجتہاد کا دروازہ بند کرنا، دوسرا عبادات کے باب میں اجتہاد کا دروازہ کھولنا، حالانکہ شریعت کے حقیقی منشا کے اعتبار سے معاملہ اس کے برعکس تھا۔ معاملات کے بارے میں صریح طور پر اجازت دی گئی تھی کہ نئے پیش آمدہ امور میں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں غور کر کے حکم لگایا جائے، اور ابتدائی دور کے فقہا نے اسی پر عمل کرتے ہوئے اجتہادات کیے تھے، مگر بعد کے لوگوں کے لیے کہا گیا تھا، پچھلے لوگوں نے بعد والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ حالانکہ یہ دین میں حیرت انگیز حد تک ایک اندھوناک جسارت ہے۔ جب خدا کی کتاب اور رسول کی سنت کے باوجود دوسری صدی ہجری کے ائمہ فقہا کے لیے یہ گنجائش تھی کہ وہ اجتہاد کریں، تو کیا ان ائمہ کے فتاوی خدا کی کتاب اور رسول کی سنت سے بھی زیادہ جامعیت کے حامل ہیں کہ ان کے بعد خواہ حالات کتنے ہی بدل جائے کسی کو اجتہاد کی ضرورت نہ ہوگی؟ وہ لوگ جنہوں نے براہ راست پیغمبر کی صحبت سے اسلام سیکھا تھا، ان کے لیے یہ بات انتہائی طور پر اجنبی تھی کہ دین میں بزرگی کا ایک مستقل ادارہ وجود میں آ جائے، لوگ دینی پیشوائی کی گدیوں پر اسی طرح بیٹھنا شروع کر دیں جس طرح بادشاہی نظام میں ایک کے بعد دوسرا تخت نشین ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خدا کی کتاب اور رسول کی سنت کے سوا کسی چیز کو نہیں جانتے تھے جس سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اسی طرح تنقید کرتے تھے جیسے کسی عام انسان کے اوپر۔ ان کی بات کو جب وہ مانتے تھے تو شخصی عقیدت مندی کے تحت نہیں، بلکہ اس وقت جب کہ انہوں نے اپنی بات کی صداقت ثابت کر دی ہو۔ قاضی شریح کے سامنے جب خلیفہ چہارم علی بن ابی طالب نے نصرانی کے خلاف زرع کا مقدمہ پیش کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے گواہی میں ان کے خلاف غلام قمبر اور ان کے لڑکے حسن تھے۔ قاضی شریح نے حضرت حسن کی ساری بزرگی کے باوجود ان کی گواہی نہیں مانی۔ کنز الاعمال میں ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ تم حسن کی گواہی کو رد کرتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ قاضی شریح نے کہا نہیں، کیونکہ میں نے آپ ہی سے سن کر یاد کیا ہے کہ لڑکے کی گواہی باپ کی موافقت میں جائز نہیں۔ رجال کے سلسلے میں ان کا یہ تصور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی اقتداء کرنا چاہتا ہے تو اس کو مردوں کی اقتداء کرنی چاہیے، نہ یہ کہ کسی زندہ شخص کو اپنا شیخ بنا لیا جائے، کیونکہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں معصوم نہیں ہے۔ نبی کے سوا ہر زندہ شخص کے لیے یہ امکان ہے کہ وہ کسی بھی وقت فتنے میں پڑ جائے۔
حضرت علی نے فرمایا، رجال کی صورت پکڑنے سے بچو، اس لیے کہ آدمی جنت والوں کا عمل کرتا ہے، پھر اللہ کے علم کے مطابق پلٹ جاتا ہے اور آگ والوں کا عمل کرنے لگتا ہے، پھر اسی حال میں مر جاتا ہے اور وہ آگ والا ہوتا ہے، اور بے شک آدمی آگ والوں کا عمل کرتا ہے، پھر اللہ کے علم کے مطابق پلٹ جاتا ہے اور جنت والوں کا عمل کرنے لگتا ہے، پھر اسی حال میں مر جاتا ہے اور جنت والوں میں سے ہوتا ہے۔ بس اگر تمہیں لوگوں کی اقتدا ہی کرنی ہے تو مرے ہوئے لوگوں کی اقتدا کرو، نہ کہ زندہ لوگوں کی۔